السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں سبق نمبر 4 اپنی مدد آپ کے مشق کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم سبق کی ریڈنگ اور مصنف کا تعارف پڑھ چکے ہیں۔ سبق کی ریڈنگ ہم نے انتہائی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ کی تھی تاکہ ہمارے لیے مشق کو حل کرنا آسان ہو جائے۔ پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ سبق اپنی مدد آپ کے متن کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اب ہم نے سبق پڑھ چکے ہیں، اس کا متن، اس کی ریڈنگ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے اور دوسرے آپشن پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت آزمودہ ہے۔ آپشن اے ترکیب، آپشن بی مقولہ، آپشن جی محاورہ اور آپشن دال ضرب المثل۔ درست آپشن ہے آپشن بی۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ہے، اس کی آپشن الف ہے تنزلی کی بنیاد، آپشن بے شہرت کی بنیاد، آپشن جیم عزت کی بنیاد یا پھر آپشن دال ترقی کی بنیاد۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی ترقی کی بنیاد ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ آپشن الف ہر ملک کا، آپشن بی ہر قوم کا، آپشن جیم ہر معاشرے کا، آپشن دال نیچر کا۔ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ نیچر کا قاعدہ ہے اور پہلے صفحے کی ریڈنگ کا لاسٹ پیراگراف ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ملے کوئی، کیا ملے؟ آپشن الف خضر، آپشن بے سخی، آپشن جیم حکمران یا پھر آپشن دال وزیر یا تدبیر۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں ملے کوئی، آپشن الف خضر۔ اور یہ سیکنڈ پیج ہے جس کی ہم نے ریڈنگ کی ہے اور اس کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے۔ لاسٹ ہمارے پاس ہے، اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے ہیں۔ اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے ہیں۔ آپشن الف بالکل مخالف، آپشن بے بالکل موافق، آپشن جیم کتن حسب حال، آپشن دال بالکل ہموار۔ دوست آپشن ہے آپشن الف بالکل مخالف، اور یہ سیکنڈ پیج کی ریڈنگ کا لاسٹ پیراگراف ہے جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے۔ سوال نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، سبق اپنی مدد آپ کے متن کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیں۔ متن کیا ہے؟ متن ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، ریڈنگ کو کہتے ہیں، اور ہم نے اس ریڈنگ کے مطابق سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے پاس 10 نمبر کا سوال بورڈ کے پیپر میں آتا ہے جس میں ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سبق کی ریڈنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ریڈنگ کو اتنی وضاحت اور اتنی تفصیل کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم ایکسرسائز میں جو سوال ہیں ان کے بھی جواب دے سکیں، اور اس کے علاوہ اگر کنسیپچول بیس پر کوئی سوال آتا ہے تو ہم اس قابل ہوں کہ اس کا بھی جواب دے سکیں۔ سوال نمبر 1 ہے، وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے 3 پوائنٹ کا ذکر کیا تھا، جواب بتائیں گے وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے۔ یہ پہلی لائن ہے،
خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اور یہ آزمودہ مقولہ ہے، اس میں 3 چیزوں کا، انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ تو درست جواب ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس آزمودے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ سوال نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے خیال میں کون سی قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے؟ سر سید احمد خان کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ بچوں، پہلے پیج کی پہلے ریڈنگ میں اس سوال کا جواب تھا، کیونکہ ہم نے ریڈنگ جو ہے وہ بہت بہترین انداز میں پڑھی ہے، لہٰذا ہمیں اب سوالوں کے جوابات میں زیادہ مشکل پیش نہیں آ رہی، بلکہ ہمیں خود معلوم ہے کہ یہ ریڈنگ یا یہ سوال کون سے صفحہ سے آ رہا ہے۔ جواب ہے سر سید احمد خان کے خیال میں وہ قوم سر سید احمد خان کے خیال میں وہ قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے، جو دوسروں پر انحصار کرتی ہے اور غیرت و عزت جیسی خوبیوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ قدرت کا قانون ہے۔ یہ پہلے پیج کی لاسٹ پیراگراف ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نیچر کا یہ قاعدہ ہے، جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے۔ نیچر کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے، ویسی ہی حکومت اور قانون اس قوم پر لاگو کیے جاتے ہیں یا آتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پانی اپنی سطح پر آ جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے، بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سوال کا جواب دوسرے پیج کی ریڈنگ میں ہم نے پڑھا ہے اور پہلا پیراگراف ہے۔ بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ برائیاں کسی اور نئی شکل میں دوبارہ شدت کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہیں، اور حقیقی اصلاح اسی میں ہے کہ ہم شخصی زندگی اور چال چلن کو، یعنی انسان کی اندرونی صلاحیتوں کو بہتر کریں تاکہ ہم معزز قوم کہلا سکیں۔ آخری سوال ہمارے پاس ہے، دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی بنا پر عزت پائی ہے؟ دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی بنا پر عزت پائی ہے؟ بہت ہی آسان جواب ہے، دنیا کی معزز قوموں نے اپنی مدد آپ کے اصول کو اپنا کر دنیا میں عزت پائی ہے، کیونکہ یہ وہ خوبی ہے جو ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، سوال نمبر 3، سبق اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ پہلا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ مدد کرتے ہیں۔ بے ہے، جس طرح کے پانی خود اپنی پن سال میں آ جاتا ہے۔ جیم ہے ہمارے پاس، قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، قوم کی سچی ہمدردی اور سچی ڈیش کرو، یہاں پر آئے گا خیر خواہی کرو، قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ لاسٹ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی ڈیش ملے، تو یہاں پر لفظ آئے گا خضر۔ یہاں تک بچوں ہم نے مشقی سوالات کے 3 سوال جو ہیں وہ کیے ہیں، جن میں ایک معروضی سوالات کا آپشن تھا، ایک سوالوں کے جواب تھا اور ایک خالی جگہ۔ اس کے بعد الف بائی ترتیب اور لغات کا استعمال ہے، تو یہ ہم نے سبق کے مقاصد تدریس کو سامنے رکھ کر تیار کرنا ہے، تو
ہم اس کو مشقی سوالات کے پارٹ نمبر 2 میں تیار کریں گے. ابھی ہم نے مشقی سوالات کا پارٹ نمبر 1 ہی کرنا ہے.